یہ تو دیندار لوگ ہیں، یہ تو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور قریب تھا یہ سب کے سب کامیاب ہو جاتے۔ بس میرے محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مجموعے کا دین، یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ عبادات، یہ معاشرہ، یہ ایمانیات، یہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں، اس کے واسطے یہ نقل و حرکت ہے۔ اس کے واسطے کیا ہے؟ یہ نقل و حرکت ہے اس کے واسطے۔ اللہ کے راستے میں پھرنا اس واسطے کیا جاتا ہے، اس کو چلا دو۔ اللہ کے راستے میں چلنا اس واسطے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا اس واسطے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس واسطے کی جاتی ہے تاکہ یہ مجموعے کا دین ہماری زندگیوں کے اندر آئے۔ ابھی ہمارے مجموعے کا دین نکل گیا ہے زندگیوں کے اندر سے، یہ مجموعے کا دین ہماری زندگی تو ہم بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات تھی کہ جس آدمی کے اندر جو خوبی تھی، جس آدمی کے اندر کیا تھی؟ جو خوبی تھی، وہ اس خوبی کو لے کر عوام میں اترا ہوا تھا۔ وہ اس خوبی کو لے کر کہاں اترا ہوا تھا؟ عوام میں اترا ہوا تھا۔ اب عوام میں خوبی کو لے کر چلنے پھرنے کی وجہ سے، عوام میں خوبی کو لے کر چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ خوبی متعدی ہوا کرتی تھی، اس خوبی کا تعدیہ ہوا کرتا تھا۔ تعدیہ کو کیا کہیں گے؟ پھیل رہی تھی وہ خوبی، وہ پھیلا کرتی تھی خوبی۔ اس خوبی کیا ہوا کرتی تھی؟ پھیلا کرتی تھی۔ اب ہر ایک آدمی اپنی خوبی کو لے کر کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس واسطے دین جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ جن کے پاس عبادات ہے وہ عبادت کو لے کر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس ذکر ہے وہ ذکر کو لے کر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اخلاق ہے وہ اخلاق کو لے کر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ علم کو لے کر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مجموعے کے اندر سے تمام تر خوبیاں ختم ہو گئی۔ جو امت کا مجموعہ ہے اس کے اندر سے ساری خوبیاں کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی۔ اس لیے اس نقل و حرکت کی ضرورت ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے زمانے میں نقل و حرکت ہوا کرتی تھی۔ اپنی ذات سے اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو ایک فرد کی محنت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ محنت کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تینوں کا میدان ایک ہی ہے لیکن تینوں کے ساتھ اجر الگ الگ ہے، تینوں کے ساتھ مدد الگ الگ ہے۔ ایک اپنے ذات کے اعتبار سے کوئی محنت کرے یہ صالحین کی محنت ہے، ایک فرد کے اعتبار سے اجر ملے گا، ایک فرد کے اعتبار سے مدد ملے گی۔ کوئی علاقائی اعتبار سے محنت کرے یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، اور کوئی سارے عالم کو محنت کا میدان بنائے تو یہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ ہمیں جو آنا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر آنا ہے۔ کیسی محنت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر گئے؟ 3 ذمہ داریاں امت کو بتا کر گئے۔ کتنی ذمہ داریاں؟ 3 ذمہ داریاں۔ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے فرمایا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اور نمبر 3 چیز انفذوا جیش اسامہ کے لشکر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے الصلاح سے یہ سارے حقوق اللہ بیان کیے گئے ہیں، اور وما ملکت ایمانکم سے سارے حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی تکمیل وہ صرف 2 چیزوں کے اندر ہے۔ ایک ہے العظمت لأوامر اللہ تبارک و تعالی، اور دوسرا ہے الشفقۃ مع خلق اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی تکمیل ایمان کتنی چیزوں میں؟ ایک اللہ کے اوامر کی عظمت دلوں کے اندر ہو، نماز کی عظمت، روزے کی عظمت، حج کی عظمت، زکوٰۃ کی عظمت، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر ہیں دین کے متعلق، ان ساری چیزوں کی عظمت دلوں کے اندر ہو۔ اور نمبر 2 چیز یہ ہے الشفقۃ مع خلق اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے بندوں سے محبت ہو، اللہ کے بندوں سے شفقت۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الراحمون یرحمہم الرحمن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تم زمین
زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. آسمان والا تم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے. اب ان تمام عوامل کو زندہ کرنے کے لیے، اب ان تمام دینداری کو زندہ کرنے کے لیے، اب ان تمام عبادات کو زندہ کرنے کے لیے، ان اخلاق کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، ان معاملات کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس معاشرے کو ساری زندگی میں لے کر آنے کے لیے، سنتوں کو ساری دنیا میں پھیلانے کے واسطے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت وہ ہے انفذوا جیش اسامہ. اگر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ نہ ہوتا، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت نہ ہوتی، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکریں نہ ہوتی، تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا بھی باقی نہ رہتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، کس کی بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. حیات الصحابہ میں حضرت نے نقل کی ہے، قسم کھا کر کہا کرتے تھے، اتنی قسمیں کھاتے کہ لوگ کہتے کہ اے ابو ہریرہ اپنے حال پر رحم کرو، اتنی قسمیں مت کھاؤ. اتنی قسمیں کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہوتا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمیں کھا کر آپ سوچیں تو صحیح. آج 1400 سال گزر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہو گئے. جو حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حیات الصحابہ میں حضرت نے نقل کیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی غم یاد آیا کرے، کوئی غم تمہیں پیش آیا کرے، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لیا کرو، تمہارا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سامنے ہلکا پڑ جائے گا. ایسا بڑا غم تھا امت کا. ایک بکری 3 چیزوں سے ڈرتی ہے. آپ تو بکری رکھنے والے لوگوں خوب جانتے ہو اس بات. بکری ڈرتی ہے، سب سے زیادہ جو بکری ڈرتی ہے وہ ڈرتی ہے پانی سے، بکری ڈرتی ہے اندھیرے سے، بکری ڈرتی ہے تنہا جنگل میں ہونے سے. تنہائی سے بکری گھبراتی ہے، بکری کو تنہائی میں رکھو گے چیختی رہے گی. ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بیک وقت بکری کے اوپر تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جو حال اس بکری کا ہوگا وہ حال مدینے والوں کا تھا جب اللہ کے رسول مدینے سے رخصت ہوئے. جو حال کس کا تھا؟ وہ کس کا تھا؟ بکری کا تھا. جو حال ہوتا ہے وہ حال. ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کو روانہ کر رہے ہیں، اور جماعت کو روانہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری عورتوں کو کوئی کفنانے والا نہ ہو، اگر ہماری عورتوں کو کوئی دفنانے والا نہ ہو، پھر بھی میں اس جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کروں گا، اور میں اس جماعت کو روانہ کرنے سے نہیں روکوں گا، چاہے کوئی ہماری عورتوں کے لاشوں کو درندے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے پھرے، پھر بھی میں اس جماعت کو روانہ کروں. میرے محترم دوستو، بات کو ذرا دل کے اوپر لو، سمجھو بات کو کیا اہمیت کی بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جو ارتداد پھیلا تھا نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 قسم کا ارتداد تھا. سب سے پہلے ارتداد تھا وہ جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی مانا. وہ شیطان جھوٹا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اسے نبی ماننا شروع کر دیا. یہ ایک قسم کا ارتداد تھا. نمبر دوسرا حال آیا تھا مسلمانوں کے اوپر، دوسری پریشانی آئی تھی کہ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. نمبر تیسری قسم کی پریشانی آئی تھی کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ تیار تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، لیکن جو ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی تھی، ہم اس ترتیب پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہماری مرضی، ہم اس طرح زکوٰۃ دیں. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی زکوٰۃ میں رسی کو روکے گا، میں اس رسی کے لیے بھی جماعت کو روانہ کروں گا. اینقص الدین وانا حی، دین مٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. جو آدمی زکوٰۃ میں کیا دیتا تھا؟ رسی دیتا تھا. اس رسی کے برابر سوچی تو صحیح، وہاں رسی برابر دین کے اندر کمی آ رہی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہو رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی برابر دین کی کمی کے واسطے جماعت کو روانہ کر رہے ہیں. کتنے علاقے ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں رسی برابر بھی دین موجود نہیں ہے، ارتداد کے بہانے پر کھڑے ہوئے علاقے ہیں، اور ہم جماعت کو روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں.
ہم اپنے کمانے میں لگے ہوئے، ہم اپنے کھانے میں لگے ہوئے، ہم اپنے پتھروں میں لگے ہوئے، ہم اپنی دکانوں پہ لگے ہوئے، ہم اپنے بکری کے ریوڑوں میں لگے ہوئے۔ اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تم بیل گائے کی دموں کو پکڑ کر ہمتن کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے کی محنت کو چھوڑ دو گے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے، اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ پلٹ کر کہاں آ جاؤ، دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ میرے محترم دوستوں، ان باتوں کو سمجھیے، یہ بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت فرمایا کرتے رہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جھوٹے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت میں سچے نہیں۔ اگر ہم سچے ہوتے تو اللہ کے رسول کے کام میں لگتے، اللہ کے رسول کے دین میں لگتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 گھروں کی ضروریات قربان کر رہے ہیں، قربان، سمجھیے بات کو اچھی طریقے سے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رأیت الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ایک چاند ہوتا، دوسرا چاند ہوتا، تیسرا چاند ہو جاتا، ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے، 3 چاند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اے اماں، کس چیز کے اوپر گزارا ہوا کرتا تھا؟ الاسودان الماء والتمر، کھجور کے اوپر اور پانی کے اوپر ہمارا گزارا تھا۔ حضرت ہمارے بیان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 گھروں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی گھروں کی ضروریات کو قربان کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ایک گھر کی خواہش قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اپنے ایک گھر کی خواہش قربان، خواہش، بیوی میرے بغیر کیسے رہے گی، بچے مجھے یاد کریں گے، دکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، تجارت کا کیا ہوگا، میرے کام کا کیا ہوگا، میں کیسے نکل جاؤں اللہ کے راستے۔ یہ خواہش قربان نہیں ہو پا رہی۔ میرے محترم دوستو، اس کو دل کے اوپر لینا پڑے گا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، تم زمین کے اوپر بوجھل ہو جاتے ہو، تم زمین کے اوپر بھاری ہو جاتے ہو، تم نہیں نکل پاتے اللہ کے راستے میں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے انفروا خفافا وثقالا۔ دیکھیے تو صحیح، ایک آیت ہے قرآن کی، ایک آیت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو ایوب انصاری بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے اللہ کے راستے میں؟ فرمایا نہیں، انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، میں کیسے بیٹھ جاؤں، میں اپنے بڑھاپے کو کیسے عذر شمال کر لوں جب اللہ فرما رہے ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ یہ بھاری جسم آدمی ہے، بھاری جسم، یہ حمص میں صرافے کی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت کے اوپر اس طرح بیٹھے ہیں کہ گوشت تخت سے نیچے لٹک رہا ہے، اتنا بھاری جسم ہے۔ اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ تو معذور ہیں، کہاں نکلیں گے اللہ کے راستے میں؟ فرمانے لگے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ بڑھاپا ہے نہ موٹاپا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پہنچے انفروا خفافا وثقالا پر، فوراً اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ایسے نہیں چلے کے آواز سے نکلے 4 مہینے کے آواز سے، چلتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر ختم ہو گیا، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پورے زمانے اللہ کے راستے میں چلتے رہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پورے راستے اللہ کے راستے میں چلتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت زمانہ آیا، کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس میں ابو طلحہ کا انتقال ہوا، 7 دن تک جنازہ کشتی کے اوپر رکھا رہا، جنازے کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ تھے حضرات صحابہ جو اللہ کے راستے میں پتہ کرتے۔ میرے محترم سمجھیے بات کو، کیوں ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری؟ کیا بنیاد ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی؟ حضرت جی فرمایا کرتے تھے جب بھی تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی عذر پیش آیا کرے، اپنے عذر کو حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اعذار میں تلاش کیا کرو۔ تمہارا کوئی عذر ایسا عذر نہیں ہوگا جس میں حضرات صحابہ پار کر کے نہ چلے گئے۔ دیکھو